نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کے اس ویڈیو میں نے یہ نیت کی ہے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فدا ابی و امی پر کچھ گفتگو کروں گا مگر میں آج خود اپنے طور پر کچھ بات کرنے کے بجائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 خطبات آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، جو خود آپ کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اس طریقے سے انٹروڈیوس کریں گے کہ آپ دیکھیں گے کہ ان کا درجہ ایمانی اور درجہ روحانی کتنا بلند تھا۔ پہلی تقریر یا پہلا خطبہ جو میں اس وقت آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، اس کا تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً مدینہ پہنچنے کے بعد سے ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں آپ پر مظالم ڈھائے گئے، اور آپ جب مکہ مکرمہ سے نکل کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہیں تو آپ کا پیچھا کیا جا رہا تھا اور آپ کے جان کے لالے پڑے تھے۔ آپ نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، آپ کو جرم کر کے مکہ مکرمہ کو آپ نے نہیں چھوڑا تھا، آپ نے کسی کا قتل نہیں کیا تھا، کسی کا مال نہیں لوٹا تھا، کہیں اور کوئی کسی قسم کی کوئی بات نہیں تھی، لیکن آپ کے بارے میں یہ اعلان کر دیا گیا تھا قریش کی طرف سے کہ زندہ یا مردہ جو شخص ان کو پیش کرے گا اس کو 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ ایسی حالت میں جب آپ نے سینے پر چوٹ کھائی تھی اور آپ مختلف مظالم سے گزرتے ہوئے وہاں پہنچے تھے، جب آپ اپنے لوگوں کے یہاں پہنچ گئے محفوظ طریقے سے، تو اس وقت اس بات کا بالکل امکان ہے کہ آپ نے جب آپ وہاں سے پہلی تقریر کی ہوگی تو اس میں کچھ آپ نے قریش کے مظالم کا ذکر کیا ہوگا، کہا ہوگا کہ قریش نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا۔ ہو سکتا ہے کہ ایسے میں آدمی کے اندر ایک انتقام کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ہم بھی ان سے کوئی موقع ملے گا تو ہم بھی بدلہ لیں گے۔ ہم اور اس پر گفتگو کرنے کے بجائے آپ کو ہم یاد دلاتے ہیں کہ یہ خطبہ جو میں اب پڑھنے جا رہا ہوں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں پہنچنے کے بعد قباء سے جب آپ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد قباء سے جب آپ مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، جمعہ کا دن تھا، راستے میں جمعہ کی نماز کا وقت ہو گیا، آپ نے جمعہ کی نماز ادا کی اور اس کے بعد جو خطبہ دیا تھا وہ یہی خطبہ ہے۔ میں اب آپ کو اس کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا: حمد و ستائش اللہ کے لیے ہے، میں اسی کی حمد کرتا ہوں اور عطا و بخشش اور ہدایت اسی سے چاہتا ہوں۔ میرا ایمان اللہ پر ہے، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا اور نافرمانی کرنے والوں سے عداوت رکھتا ہوں۔ میری شہادت ہے کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بندہ اور رسول ہے۔ اسی نے محمد کو ہدایت، نور اور نصیحت کے ساتھ ایسے زمانے میں بھیجا جبکہ مدتوں سے کوئی رسول دنیا میں نہیں آیا تھا۔ علم گھٹ گیا تھا اور گمراہی بڑھ گئی تھی، اسے آخری زمانے میں قیامت کے قریب اور موت کے نزدیکی کے وقت بھیجا گیا ہے۔ جو کوئی اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے وہی راہ پانے والا ہے، اور جس نے ان کا حکم نہ مانا وہ بھٹک گیا، درجہ سے گر گیا اور سخت گمراہی میں پھنس گیا ہے۔ مسلمانوں، میں تمہیں اللہ سے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ لفظ تقوی اس میں بار بار آئے گا، اور تقوی کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ سے ساری امید اللہ تعالیٰ سے ہو، اور اللہ تعالیٰ سے انسان ڈرے بھی کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گئے تو پھر ہم کہاں جائیں گے۔ مسلمانوں، میں تمہیں اللہ سے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ بہترین وصیت جو مسلمان کو کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اسے آخرت کے لیے آمادہ کرے اور اللہ سے تقوی کے لیے کہے۔ لوگوں، جن باتوں سے اللہ نے تمہیں پرہیز کرنے کو کہا ہے ان سے بچتے رہو، اس سے بڑھ کر نہ کوئی نصیحت ہے اور نہ اس سے بڑھ کر کوئی ذکر ہے۔ یاد رکھو کہ امور آخرت کے بارے میں اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈر کر یعنی تقوی کے ساتھ کام کر رہا ہے، اس کا تقوی بہترین مددگار ثابت ہوگا۔ اور جب کوئی شخص اپنے اور اللہ کے درمیان باطن و ظاہر کو درست کر لے گا اور ایسا کرنے میں اس کی نیت خالص ہوگی تو ایسا کرنا اس کے لیے دنیا میں ذکر اور موت کے بعد
جب انسان کو اعمال کی ضرورت اور قدر معلوم ہوگی ذخیرہ بن جائے گا. لیکن اگر ایسا کوئی نہیں کرتا اور وہ برے اعمال کرتا ہے تو اس کا ذکر اس آیت میں ہے جس کا اردو ترجمہ ہے. تو وہ انسان پسند کرے گا کہ اس کے اعمال اس سے دور ہی رکھے جائیں. اللہ تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور اللہ تو اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے. اور جس شخص نے اللہ کے حکم کو سچ جانا اور اس کے وعدوں کو پورا کیا تو اس کے بابت ارشاد الہی ہے. اور یہ قرآن کریم کی ایک آیت کا اردو ترجمہ ہے. کوٹ ہمارے ہاں بات نہیں بدلتی اور ہم اپنے ناچیز بندوں پر ظلم نہیں کرتے. انکوٹ. مسلمانوں اپنے موجودہ اور آئندہ ظاہر اور خفیہ کاموں میں اللہ سے تقوی کو پیش نظر رکھو کیونکہ تقوی والوں کی برائیاں چھوڑ دی جاتی ہیں اور اجر بڑھا دیا جاتا ہے. یعنی جب حساب کتاب کا وقت آئے گا تو اگر ایک شخص نے تقوی کے ساتھ زندگی گزاری ہے اس سے اونچ نیچ بھی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو اونچ نیچ کو معاف فرما دیں گے. تقوی والوں کی برائیاں چھوڑ دی جاتی ہیں اور اجر بڑھا دیا جاتا ہے. تقوی والے وہ ہیں جو بہت بڑی مراد کو پہنچ جائیں گے. یہ تقوی ہی ہے جو چہرے کو درخشاں چمکدار پروردگار کو خوشنود اور درجہ کو بلند کرتا ہے. مسلمانوں حظ اٹھاؤ یعنی زندگی کی خوشیوں سے لطف حاصل کرو مگر حقوق الہی میں فروگزاشت نہ کرو یعنی اس کے برتنے میں کمی نہ رہ جائے. اللہ نے اسی لیے تم کو اپنی کتاب سکھائی اور اپنا رستہ دکھایا ہے کہ نیکوں اور سچوں اور جھوٹوں کے درمیان کو الگ الگ کر دیا جائے. لوگوں اللہ نے تمہارے ساتھ عمدہ برتاؤ کیا ہے تم بھی لوگوں کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرو. اور جو اللہ کے دشمن ہیں انہیں دشمن سمجھو اور اللہ کے راستے میں پوری ہمت اور توجہ سے کوشش کرو. اسی نے تم کو برگزیدہ یعنی نیکی کی راہ اختیار کرنے والا بنایا اور تمہارا نام مسلمان رکھا تاکہ ہلاک ہونے والے بھی روشن دلائل پر ہلاک ہوں اور زندگی پانے والا بھی روشن دلائل پر زندگی پائے. سب نیکیاں اللہ کی مدد سے ہیں. لوگوں اللہ کا ذکر کرو اور آئندہ زندگی کے لیے عمل کرو کیونکہ جو شخص اللہ اور اللہ کے درمیان اپنا معاملہ درست کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اور لوگوں کے درمیان معاملہ کو درست کر دیتا ہے. ہاں خدا بندوں پر حکم چلاتا ہے اور اس پر کسی کا حکم نہیں چلتا. اللہ بندوں کا مالک ہے اور بندوں کو اس پر کچھ اختیار نہیں. اللہ سب سے بڑا ہے اور ہم کو نیکی کرنے کی طاقت اسی عظمت والے سے ملتی ہے. یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واعظ ختم ہوتا ہے. میں دوسرا واعظ میں اب پڑھنا چاہتا ہوں میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر دیا تھا. آپ کو یہ اطلاع ملی تھی مدینہ منورہ میں کہ روم کی حکومت روم کا بادشاہ ایک بڑی فوج لے کر مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے. آپ نے بھی جو آپ کو جو میسر ہو سکا ان لوگوں کو لے کر آپ آگے بڑھے اور آپ نے تبوک مقام پر پہنچے اور وہاں پر آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہاں انتظار کریں گے اور جب وہ لوگ آئیں گے تو ہم جنگ کریں گے ان سے. یہ میدان جنگ ہے. یہ میدان جنگ میں آپ نے یہ خطبہ دیا ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ روم کے جو لوگ آنے والے تھے وہ نہیں آئے لیکن آپ میدان جنگ کے نیت سے گئے ہیں اور میدان جنگ میں جو آپ خطبہ دے رہے ہیں اس میں آپ اور ہم یہ غور کریں کہ اس خطبہ کے دینے والا آپ کے سامنے اس کی جو شخصیت آتی ہے وہ شخصیت کیا ملٹری کمانڈر کی ہے جو جنگ کے میدان میں کھڑا ہے یا ایک اللہ کے رسول کی ہے جس نے اس بات کو مان رکھا کہ اس کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کے لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے اور اسی کی وہ دعوت دیتا ہے چاہے وہ گھر میں ہو چاہے میدان جنگ میں ہو. آپ کا خطبہ شروع ہوتا ہے. ہر ایک کلام میں صدق یعنی سچائی میں سب سے بڑھ کر اللہ کی کتاب یعنی قرآن ہے. ہر ایک کلام میں سچائی میں سب سے بڑھ کر اللہ کی کتاب ہے. سب سے بڑھ کر بھروسہ کی بات تقوی کا کلمہ ہے. سب ملتوں میں بہتر ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے. سب طریقوں سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. سب باتوں پر اللہ کے ذکر کو شرف حاصل ہے. سب بیانات سے پاکیزہ تر قرآن ہے. بہترین کام اولو العزم یعنی ہمت کے کام ہیں. کاموں میں بدترین امر وہ ہے جو نیا نکالا گیا ہے جسے ہم بدعت کہتے ہیں.
انبیاء کی روش سب روشوں سے خوب تر ہے، شہیدوں کی موت کی سب قسموں سے بزرگ تر ہے، سب سے بڑھ کر اندھا پن وہ گمراہی ہے جو ہدایت کے بعد ہو جائے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو اسلام نصیب فرمایا اور اس کے بعد وہ گمراہی کی بات کرتا ہے، اس سے زیادہ بڑھ کر اندھا پن اور کچھ نہیں ہو سکتا. عملوں میں سب سے اچھا عمل وہ ہے جو نفع بخش ہو، بہترین روش وہ ہے جس پر لوگ چل سکیں. بدترین اندھا پن دل کا اندھا پن ہے. بلند ہاتھ پست ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، یعنی جو دینے والا ہاتھ ہے وہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. تھوڑا اور کافی مال اس زیادہ مال سے اچھا ہے جو غفلت میں ڈال دے. بدترین معذرت وہ ہے جو قیامت میں ہوگی. بعض لوگ جمعہ کو آتے ہیں مگر ان کے دل پیچھے لگے ہوتے ہیں. ان میں بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کا ذکر کبھی کبھی کیا کرتے ہیں. سب گناہوں کے کرنے والوں سے عظیم تر جھوٹی زبان ہے. سب سے بڑی تمنگری یعنی امیری دل کی امیری ہے. سب سے عمدہ توشہ تقوی ہے. دانائی یہ ہے کہ اللہ کا خوف دل میں ہو. دل نشیں ہونے کے لیے یعنی اپنے دل میں رکھنے کے لیے بہترین چیز اللہ کا یقین ہے. شک پیدا کرنا کفر کی شان ہے. بین سے یعنی آواز کے ساتھ ماتم کرتے ہوئے رونا جاہلیت کا کام ہے. خیانت کرنا عذاب جہنم کا سامان ہے. مال و دولت جہنم کی آگ کا داغ ہے. شیر ابلیس کا باجا گاجا ہے. شراب تمام گناہوں کا مجموعہ ہے. بدترین روزی یتیم کا مال کھانا ہے. سعادت مند وہ ہے جو دوسرے سے نصیحت پکڑتا ہے. اصل بدبخت وہ ہے جو ماں کے پیٹ سے ہی بدبخت ہو. عمل کا سرمایہ اس کا بہترین انجام ہے. بدترین بات وہ ہے جو جھوٹی ہو. جو بات ہونے والی ہے یعنی قیامت یا اس کی نشانیاں وہ بہت قریب ہے. مومن کو گالی دینا گناہ کا کام ہے. مومن کو قتل کرنا کفر ہے. مومن کی غیبت کرنا اللہ کی معصیت ہے. ایک مومن کا مال دوسرے پر ایسے ہی حرام ہے جیسے کہ اس کا خون. جو اللہ سے استغنا کرتا ہے یعنی یہ مانتا ہے کہ میرا کام اللہ تعالیٰ کے بغیر بھی ہو جائے گا، ہم مینج کر لیں گے. جو اللہ سے استغنا کرتا ہے اللہ اسے جھٹلاتا ہے. جو کسی کا عیب چھپاتا ہے اللہ اس کے عیوب چھپاتا ہے. جو معاف کرتا ہے اسے معاف کیا جاتا ہے. جو غصہ کو پی جاتا ہے اللہ اسے اجر دیتا ہے. جو نقصان پر صبر کرتا ہے اللہ اسے اجر دیتا ہے. جو چغلی کو پھیلاتا ہے اللہ اس کی رسوائی عام کر دیتا ہے. جو صبر کرتا ہے اللہ اسے بڑھاتا ہے. جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ اسے عذاب دیتا ہے. پھر 3 مرتبہ استغفار پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ کو ختم فرمایا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. میں اس کے بعد اس پر ان واعظ پر کوئی اس پر میں تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. اس کو یہیں روکتا ہوں. انشاءاللہ ہم اور آپ اس کو سنیں اور اثر لینے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.